آج مجھے زرکا کے بارے میں ایک نئی خبر ملی، ایک اور حیران کن خبر۔ پچھلے 2 سالوں سے میں اسے جانتی ہوں اور ان 2 سالوں سے متواتر اس کے بارے میں نت نئی حیران کن خبروں کا ملنا ایک معمول کی بات ہے۔ اس کے باوجود میں ہر بار ہر خبر پہ جی بھر کے حیران ہوتی ہوں، اور اس بار تو بات بھی خاص الخاص ہے۔ مجھے عجیب بے چینی سی لاحق ہو گئی اور میں اب زرکا کا انتظار کر رہی ہوں، کب وہ آئے اور ہمیشہ کی طرح اپنے بارے میں پھیلنے والی خبروں کے بارے میں سن کر پہلے ایک زوردار کہکا لگائے، پھر ایسی باتیں پھیلانے والوں کو مردانہ قسم کی گالیوں سے نوازتے ہوئے اصل بات بتائے، اور میں ایک بار پھر پہلے کی طرح اس کی باتوں پہ یقین کر لوں۔ یہ میرا اس پر یقین ہی تو ہے جو 2 سالوں سے وہ برابر میرے گھر آ جا رہی ہے، ورنہ لیکن مجھے ڈر سا ہے کہ کیا اس بار بھی وہ اس خبر کو چٹکیوں میں اڑا سکے گی یا نہیں۔ یہ بات بھی تو معمولی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ زرکا؟ لیکن نہیں، ذرا ٹھہریے، پہلے آپ یہ تو جان لیں کہ زرکا ہے کون۔ یہ کون عورت ہے بھابھی؟ اس بھرے بھرے جسم والی سانولی سی عورت کو اپنی ساس کی پائنتی بیٹھ کر ان کے پیر دباتے اور چاپلوسانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ کے میں نے اپنی جٹھانی سے پوچھا تھا۔ یہ انہوں نے چائے بناتے بناتے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر برآمدے میں دیکھا۔ یہ زرکا ہے۔ اس مختصر سے تعارف سے میں اور کچھ نہ جان پائی سوائے اس کے کہ بھابھی کا انداز سرسری اور لہجے میں ناپسندیدگی تھی۔ میں نے اسی کھڑکی سے دوبارہ جائزہ لینا چاہا اور قدرے تفصیلی بھی۔ 34-35 سالہ وہ عورت بھاری جسامت رکھنے کے باوجود پھرتیلی لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ اگرچہ پکا تھا مگر نقش کھڑے تھے، ناک ستواں مگر اس پر چیچک کے پرانے داغ تھے، ہونٹ بھی بھرے بھرے اور سستی سی لپسٹک سے رنگے ہوئے تھے۔ بالوں میں تیل بھر کے اس نے کس کے جوڑا لپیٹا تھا جس پہ پلاسٹک کا چمکیلا کلپ سجا رکھا تھا۔ ماتھے پہ جلد خشک ہو کے اکڑی ہوئی تھی، چیچک کے دھبوں والی ناک پہ بھی سفید سفید سی خشکی نظر آ رہی تھی۔ رنگے ہوئے ہونٹوں کی کٹی پھٹی جلد اور ادھڑا ہوا ماس حد سے زیادہ خشکی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے سرد و خشک موسم میں جی بھر کے پاؤڈر گردن پہ تھوپ رکھا تھا۔ اس کا پھولدار ریشمی سوٹ اس پہ خاصا تنگ تھا۔ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے اس نے پیٹ اور کولہوں پر تنگ قمیص کو ذرا سا اٹھا کے گود میں سمیٹ رکھا تھا۔ کانوں میں سونے کی بڑی بڑی بالیاں جھول رہی تھیں اور ناک میں چاندی کی لونگ۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی رنگین چوڑیاں بھی تھیں۔ اتنی آرائش و زیبائش کے نظارے کے بعد اس کے پیروں پر نظر گئی تو جی مکتر ہو گیا۔ ایڑیاں کٹی پٹی تھیں اور ان میں جمع میل انگلیاں بھر بھر کے نکالا جا سکتا تھا، حالانکہ فرش پہ رکھی اس کی چپل نئی نکوڑ لگ رہی تھی۔ میں اس جائزے کے بعد اور الجھ گئی، بھلا کون ہو سکتی ہے یہ عورت؟ وہ اپنے حلیے سے میری ساس کی کوئی رشتہ دار یا عزیزہ بھی نہیں ہو سکتی تھی، اگرچہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، لیکن اس 1.5 سال کے عرصے میں اپنے بہت سے سسرالی رشتہ داروں سے واقف ہو چکی تھی، اور دور پرے کے جن عزیزوں سے شناسائی نہیں تھی ان کے بارے میں بھی اتنا اندازہ تو بہرحال تھا کہ وہ ایسے گئے گزرے بھی نہ ہوں گے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے ہی جیسے گھرانے میں بیاہ کے آئی ہوں۔ تنگ دستی دونوں جانب ہی نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے عزت دار کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میرے سسرال والے اگرچہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں مگر تہذیب یافتہ ضرور ہیں، اور خوشحالی نے تعلیم کی کمی پہ خاصی حد تک پردہ ڈال رکھا ہے۔ ساہیوال اور چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والے میرے شوہر کے ننہال اور ددھیال مہذب اور بول چال پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے قدرے ماڈرن کہلائے جا سکتے ہیں، جبکہ اس عورت کا ہر انداز پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اجڑ اور غیر تعلیم یافتہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی ملازمہ ہو، مگر میں اس امکان پہ بھی مطمئن نہ ہو سکی۔ ہمارے جیسے مڈل کلاس گھرانوں میں خوشحالی آنے کے باوجود بھی بس اوپر کے کاموں کے لیے ایک نکرانی رکھی جاتی ہے، اور وہ اتنی صاف ستھری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنی سے مراد زرکا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا۔ کام کرنے والوں کی ہاتھ میں چوڑیاں سلامت کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس گھر میں صبح کے وقت صفائی کرنے پارو آتی تھی جو اسی علاقے کی جمع دارنی ہے، اور شام کے وقت برتن دھونے اما نورا آتی تھی جس کے ہاتھوں کی لکیروں تک میں برتنوں کی کالک رچ بس چکی ہے۔ ہمارے جیسے گھروں میں ایسی نوکرانیاں ہوا کرتی ہیں، ہاں ہوتی ہوں گی بڑے بڑے علاقوں کی سجے سجائے بڑے بڑے بنگلوں میں صاف ستھری تمیزدار ملازمائیں جو بیگمات کے ایک ادبار کے اترے ہوئے کپڑے پہن کر اٹھلاتی پھرتی ہوں گی۔ ہم تو نوکرانیوں کو اترن بھی وہ دیتے ہیں جو سالوں استعمال کے بعد اب پہننے کے قابل نہ رہے ہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زرکا کے بارے میں کسی بھی قسم کا اندازہ لگانے میں مجھے دشواری اس لیے ہو رہی تھی کہ ملازمہ کی حیثیت سے وہ برتر اور رشتہ داری کے حوالے سے کمتر لگ رہی تھی۔ ایک تو اماں جی کی مروتیں اور بیکار کی محفلیں سجانے کا شوق۔ بھابھی نے بڑبڑاتے ہوئے چھوٹی سی ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے
اور بسکٹ کا ایک ٹکی پیک کھول کر گنتی کے 4 بسکٹ ٹالنے کے انداز میں سجائے۔ اب میری شکل دیکھتی ہی اسے کپڑے مانگنے یاد آ جائیں گے۔ میں یہی سمجھی کہ اسے اترن مانگنے کا شوق ہوگا، اور بھابھی ٹھہری پرلے درجے کی کنجوس اس لیے جانے سے کترا رہی ہیں۔ لائیں میں چائے لے جاتی ہوں، باہر ہی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر میں برآمدے کی جانب آئی۔ ماشاء اللہ نئی دلہن ہے، بڑی پیاری ہے۔ میرے سلام کے جواب میں اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مگر بے حد چمکدار مسکراتی سیاہ آنکھوں سے میرا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے کے بعد کہا، خالہ جی نئی دلہن کی سلامی تو لیجیے۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک میلا کچیلا بٹوا برآمد کیا اور 10-10 روپے کے 2 مڑے توڑے نوٹ نکال کر میری جانب بڑھائے۔ مجھے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے گھن سی آئی۔ اے رہنے دے زرکا، اماں نے ہاتھ سے روکا۔ واہ کیوں رہنے دوں، برا وقت آیا خالہ، مگر طریقے رواج بھولے نہیں زرکا کو۔ آپ نے تو بیاہ پہ جھوٹے منہ نہ بلوایا، لیکن میں تو دلہن کو منہ دکھائی دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اماں کی آنکھ کے اشارے پر میں نے بادل نخواستہ وہ روپے تھام لیے۔ شاید کوئی غریب رشتہ دار ہوگی جس سے یہ تو پیچھا چھڑانا چاہتے ہوں گے، مگر وہ چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہ میرا اگلا اندازہ تھا جو پچھلے اندازوں کے مقابلے میں زیادہ قوی تھا۔ بلوانے کی بھلی کہی تم نے، کوئی اتا پتہ ٹھکانہ بتایا تھا تم نے جب لاہور چھوڑ کے گئی تھی؟ اماں نے ناراضی سے کہا۔ آج 4 سالوں بعد منہ اٹھائے آ گئی ہو اور اپنی ہی ہانکے جا رہی ہو، اس کی خبر، اس کی تو فلانے کی بات، دھمکانے کی بات۔ اری نامراد، کچھ اپنی بھی تو کہہ، کہاں گم رہی 4 سال تک؟ بال بچے کی سناؤ۔ ارے خالہ اپنی کیا پوچھتی ہو، یہ 4 سال بھی پچھلے 30 سالوں سے الگ تو نہیں تھے؟ اس نے آہ بھری۔ اکڑ کے تو بڑی نکلی تھی تو کہ پٹھان ہے، ڈرائیور ہے، میرے بچوں کو ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھے گا۔ ماں تیری پیٹتی مر گئی کہ وہ مچھر ٹرک ڈرائیور نشئی ہے۔ تیرے بھائی بھی راضی نہ تھے، لیکن تو اپنی کر کے رہی۔ اب آہیں کیوں بھر رہی ہے؟ کہاں ہے وہ تیرا خصم؟ وہیں، زرکا نے اپنی لونگ جڑی ناک چڑھا کے نخوت سے ہاتھ ہلایا۔ وہیں جہاں وہ دونوں مردار دفان ہوئے۔ ہائے ہائے، اماں جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں ہڑبڑا کے سیدھی ہوئیں۔ خصمانو کھانی، تیسرا بھی، نی تو زنانی ہے کہ ڈائن؟ اتنی سخت ڈانٹ پھٹکار کے جواب میں وہ اپنے چمکدار دانت نکالے کھی کھی کرتی رہی اور ہاتھ دوبارہ سے اماں جی کی پنڈلیاں دبانے میں مصروف ہو گئی۔ بڑی ڈھیٹ ہے تو، اور بے شرم بھی۔ میں بھی کہوں آج 4 سال بعد کہاں سے ٹپک پڑی۔ یہ نہ پتہ تھا کہ تیسرے کو بھی ٹھکانے لگانے کے بعد لوٹی ہے۔ لیکن اب تو یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ ماں تو تیری کلپ کلپ کے تیرے جانے کے 2 مہینے بعد ہی مر گئی۔ ایک بھائی تیرا کویت چلا گیا، دوجا ادھر ہی کہیں ہوگا، لیکن اس نے تو قسم کھائی ہے کہ اب تیرے مرنے پر بھی تیرا منہ نہ دیکھے گا۔ نہ دیکھے، ادھر کون ترسا بیٹھا ہے؟ مجھے بھی اب کسی کی خاص ضرورت نہیں۔ میرے منڈے اب میرے قد کے برابر آنے لگے ہیں، اور میں کون سے کسی کے آسرے بیٹھی ہوں؟ اللہ سونا ہاتھ پیر سلامت رکھے، حق حلال کی مزدوری کر کے کھاتی ہوں۔ مزدوری؟ وہ کب سے؟ اماں جی نے آنکھیں سے کوڑ کے اسے دیکھا۔ اپنے گھر کے 4 برتن پانڈے تو تجھ سے مانجے نہیں جاتے تھے، قسم کے 2 لیرے دھوتے تجھے موت آتی تھی، اب کون سی مزدوری کرتی ہے؟ تیرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے تو گھر نہ بسا رہتا تیرا موئی؟ ایسی مزدوریاں کرتی ہے زرکا کی جوتی۔ ابھی ایسا خراب وقت بھی نہیں آیا خالہ کہ زرکا گھر گھر جا کے پانڈے مانجے۔ میرا بندہ نور دین بڑا تنگ کرتا تھا پیسوں کے معاملے میں، تو ساتھ والے گھر کی زبیدہ ایک سلائی اسکول میں کام کرتی تھی، وہ اپنے ساتھ لے گئی مجھے۔ 4-5 مہینوں میں سارا سلائی کا کام فرسٹ کلاس سیکھ لیا۔ اب میری مشین ہے اور میرے ہاتھ۔ ہائے خالہ کبھی جوڑا سلوا کے تو دیکھو، کسی بڑھیا سے بڑھیا کاریگر درزی سے زیادہ صاف سلائی ہے میری۔ میں نے ساری عمر درزی کے ہاتھ کا کھسیلا کپڑا نہیں پہنا، نہ کسی درزن کا۔ جب تک آنکھوں میں دم تھا خود سیتی رہی، اب اللہ بھلا کرے نصرت کا، سی ہی دیتی ہے۔ چھوٹی دلہن تم سلوا لیا کرنا، ہر نئی فیشن کا پتہ ہے مجھے۔ ہاں دیکھوں گی۔ میرے لہجے میں خود بخود رکھائی آ گئی۔ جس کو میری ساس اس انداز میں گھرک رہی ہوں، مجھے بھلا کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ خواہ مخواہ تمیز سے پیش آنے کی؟ اچھا خالہ میں چلتی ہوں، پھر کاکے کو اسکول سے بھی لینا ہے۔ وہ چپل میں پاؤں اڑسنے لگی۔ اسکول ڈال رکھا ہے؟ ہاں خالہ، بڑے تو پڑھ نہیں سکے، ان کے ابے کے سیاپے ختم نہ ہوتے تھے، پڑھنا کیا خاک ہے۔ سوچا اب چھوٹے دونوں ہی 4 جماعتیں پڑھ لیں۔ خیر سے اب کتنے ہیں؟ اماں جی کا انداز سراسر تنزیہ تھا، وہ پتہ نہیں سمجھی یا نہیں، بڑے فخریہ انداز میں گنوانے لگی۔ بڑے والے مانے کا تو تمہیں پتہ ہے خالہ، اور اس سے چھوٹی والی مانو کا بھی، پھر نوردین کے جو 3 تھے، پتہ نہیں تم نے دیکھی ہوئی ہیں یا نہیں، وہ بھی 3 لڑکے، اور اب کریم خان سے بھی 2 لڑکے۔ مولا کا کرم ہے کڑیاں زیادہ نہیں ہوئیں۔ وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے لگی اور اماں جی نے تکیے کے نیچے سے 100 روپے کا نوٹ نکالا۔ یہ لو بچوں کے لیے پھل یا مٹھائی لے جانا۔ کیوں نہیں خالہ، انہیں بتاؤں گی کہ ان کی نانی نے بھیجے، اور خالہ ابھی تو میں نے چھوٹی دلہن کی مبارک بھی لینی ہے، صرف 100 روپے میں تنخواہ دیں گی؟
اس کے مطالبے پہ اماں جی کا ہاتھ دوبارہ تکیے کے نیچے کچھ ٹٹولنے لگا۔ اتنے میں کمرے سے رافع کی رونے کی آواز آئی۔ میں فوراً اندر بھاگی۔ اپنے پیچھے میں نے زرکا کی آواز سنی، ہائے خالہ اتنی بڑی خوشخبری، اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ خیر سے پوتا ہوا ہے، پوتا سوٹ لوں گی میں، اور وہ بھی جالی کا۔ نامراد، اب جالی کا سوٹ پہن کے کسی چوتھے کو جہنم رسید کرنا ہے۔ اماں جی کی بات پہ مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑی دلہن نے بھی ابھی تک بیٹے کی مبارک کا دھیلا نہیں دیا، جوڑے کا لارا بھی دے رکھا ہے۔ اللہ زندگی والا کرے آپ کے بڑے پوتے کو۔ خیر سے اب 6 سال کا ہونے والا ہوگا، لیکن میں اپنا جوڑا بھولنے والی نہیں، یہ کہہ دیجیے گا بڑی دلہن سے۔ اس نے منہ کچن کی جانب کر کے اونچی آواز میں سنایا۔ اب مجھے بھابھی کا باہر جانے سے اعتراض سمجھ میں آیا۔ رافع کو تھپکتے ہوئے میں نے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھا۔ زرکا کا کردار مجھے خاصا دلچسپ لگا تھا۔ اگرچہ اماں جی کا انداز کوئی خاص والہانہ نہ ہوتا تھا، اس کے باوجود زرکا کے لیے گویا یہاں کا راستہ کھل گیا۔ میں نے اپنی جہیز کے بہت سے انسلے سوٹوں میں سے ایک ایسا سوٹ نکال کے اسے دیا جو مجھے کبھی پسند نہ تھا، تو وہ جیسے مجھ پہ نثاری ہونے لگی۔ چھوٹی دلہن، کتنا بڑا دل ہے آپ کا، نیا نکور جوڑا دیا، واہ، کھلے دل اور کھلے ہاتھوں والی بیبیوں کو رب تعالیٰ بھی کھلا ہی دیتا ہے۔ اماں جی ابھی نہانے کے لیے باتھ روم میں گھسی تھیں۔ بھابھی ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی ہوتی تھیں، اور ان کا نہانا کم از کم 30-40 منٹ پہ محیط ہوتا تھا۔ میں نے جو کھٹ میٹھی خبریں بھابھی سے ان کے بارے میں سنی تھیں، ان کی تصدیق کے لیے اسے ٹٹولنا چاہا۔ بھئی یہ دلہن ولہن کیا ہوتا ہے؟ سائرہ ہے میرا نام، تو مجھے میرے نام سے پکارو تو اچھا ہے۔ پہلے تو میں نے بے تکلفی کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ یہ تمہید تھی جس کا اس نے وہی جواب دیا جو اس نے اماں جی کو دیا تھا۔ نور دین، کریم خان، یہ دونوں تمہارے شوہر ہیں؟ نا جی، ہے نہیں، تھے، بلکہ ایک وقت میں 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دانت نکوسنے لگی۔ اچھا، تو 2 شادیاں ہوئی ہیں تمہاری؟ ہاں جی۔ اس کی غلط بیانی پہ میں جھنجھلا گئی۔ بھابھی نے مجھے کوئی اور تعداد بتائی تھی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ 3 ہوئی تھیں۔ نا جی، 2 ہی ہوئی تھیں، تیسری تو میں نے آپ ہی کی تھی نا۔ جواب نہیں تمہارا۔ میں ہنسنے لگی۔ تو یہ آپ پہ شادی کرنے کا خیال تمہیں اتنی دیر سے، میرا مطلب ہے تیسری بار میں، کیوں آیا؟ پہلی شادی کے وقت تو میں نمانی تھی جی، ماں پیو نے اپنے فیدہ دیکھ کر ویا دیا۔ بڈھا کوسٹ، دمے کا مارا، ہڈیوں کی مٹھ، آم کی چوسی ہوئی گٹک جیسا منہ تھا باپے کا، اور تو اور بابی کی مائی بھی زندہ سلامت میرا کلیجہ سواہ کرنے کو موجود تھی، یعنی اس کی پہلی بیوی۔ ہائے ہائے، سائرہ بی بی بڑے مشکل 4 سال گزارے، جان عذاب میں کر رکھی تھی دونوں بڈھوں نے۔ شادی کے بعد کڑیاں ہار سنگار کرتی ہیں، کوئی روپ اترتا ہے ان پہ، بدن پہ ماس پوٹی چڑھتی ہے، پر نہ جی، ادھر تو میں بابے کبھی اے سرے بنتی گئی۔ میرا منہ فٹے منہ ہو گیا، 16-17 سال کی میری عمر، اور حال 60 سالہ رانڈو جیسا۔ 2 بچے بھی مر مر کے جنے۔ اس پہ بھی مائی نے تانے دے کر اپنے جی کو کالی کھانسی لگا لی کہ یہ بڈھا کہاں سے بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا، ضرور تو کہیں منہ کالا کر کے آئی ہوگی۔ یہ تو اللہ کی قدرت، دونوں بچے، مانا بھی اور مانو بھی، بالکل اپنے بڈھے پیو کی کاپی، وہی چوسی شکلیں، کھنچی آنکھیں، پھینا ناک۔ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا اور مائی کو پڑی جوتی۔ بچے میرے ذرا ذرا سے، اور میں 20 سال کی جوان جہان جب بابا مرا۔ پھر تم نے دوسری شادی کر لی؟ مجھے تفصیل جاننے کی جلدی تھی۔ میں نے نہیں، دوسری شادی بھی پہلی شادی کی طرح ہوئی تھی۔ میں تو بابے کے مرنے کے بعد اور ال گئی۔ مائی نے مجھے اور میرے بچوں کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، ساتھ گندے گندے الزام بھی لگائے، پورے محلے کے کون کون سے بندے کے ساتھ میرا یارانہ مشہور کر دیا۔ نہ کوئی ریڑھی والا چھوڑا، نہ دہاڑی والا، سارے میرے معشوق بنا دیے۔ اب ان سب کی زنانیاں، یعنی میرے محلے دارنیاں بھی مائی کے ساتھ ہو گئیں اور مجھے مار کٹ کے باہر نکال دیا۔ پھر جناب تماشا دیکھنے والا تھا۔ اس گلی سے لے کر سٹاپ تک کوئی 12-15 منٹ کا راستہ ہے پیدل کا۔ مولا جھوٹ نہ بلوائے، اس راستے میں کوئی 12-15 ہی بندے روک روک کے ہمدردی جتاتے رہے، اور سارے تقریباً وہ تھے جن کے ساتھ مائی میرا عاشقانہ مشہور کر رہی تھی۔ وہ اتنا بتا کر ہنسنے لگی۔ میں بے چینی سے اس کی بے ہنگم اور بے موقع ہنسی رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ کہانی خاصی دلچسپ موڑ پہ آ گئی تھی، اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے نہ جانے کس بات کو یاد کر کے مزے لے رہی تھی۔ توبہ! خوب ہنس چکنے کے بعد اس نے جارجٹ کے مکیش والے دوپٹے سے گیلی آنکھیں رگڑیں۔ دوپٹے میں 6 جا بجا نظر آ رہے تھے، اور مکیش بھی سیاہ پڑ چکا تھا، مگر ہلکا نیلا یہ دوپٹہ اس کے پھولدار سوٹ سے میچ ضرور کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا، آج بھی میچنگ کا خاص دھیان رکھا گیا تھا۔ درجن بھر ہلکے نیلے رنگ کی چوڑیاں بھی تھیں، بال جوڑے کی بجائے نیلے پراندے میں گوندے گئے تھے، البتہ تیل اسی مقدار میں رچا بسا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے کاجل کی دھاریں باہر لپکے مار رہی تھیں۔ مرون لپسٹک ہونٹوں کے کنارے سے پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ توبہ، قسم سے بی بی، اس سے پہلے کبھی ان بیچاروں نے نظر اٹھا کے مجھے نہ دیکھا تھا۔ سارے محلے کے سامنے بابا، اس کی کپتی مائی اور اس کے بچے بھی مجھے کٹ لگاتے تھے۔
تب کسی کو ہمدردی نہ جاگتی۔ آج سارے مامے بن کے آ رہے تھے، سارے کے سارے ہی سہارا دینے کو تیار۔ میں نے زیادہ منہ نہ لگایا، بھلا پھیری لگا کے گولا لڈو پیٹھی بیچنے والے، دہاڑی پہ مزدوری کرنے والے اور ورکشاپوں میں پنکچر لگانے والے مجھے اور میرے 2 بچوں کو کیا سہارا دیتے؟ میں تو جناب سیدھی گئی اپنی پیو کے گھر۔ میرے دونوں بھائیوں نے بڑا رولا مچایا، دونوں مجھے رکھنے پہ تیار نہ تھے۔ بڑا اوکھا سال گزارا، ہر روز ٹخ ٹخ۔ بھائیوں کو میرے منہ دھو کے پاؤڈر لگانے پہ بھی تکلیف ہوتی تھی۔ ماں کو یہ رونا کہ میں قسم کے مرنے کے بعد بھی روز نہا کے صاف جوڑا کس کے لیے پہنتی ہوں۔ لو بھی میرے لیے تو میرا میک اپ بھی وہی بن گیا جو بابی کا گھر تھا۔ وہاں بھی میں نے چڑھتی جوانی کے سال بابے اور مائی کے ڈر سے مٹی اور سوا میں رل کے گزار دیے۔ کتنا جی کرتا تھا میں بھی بیاہی بوٹیوں کی طرح بندے ہار پہنوں، سرخی پاؤڈر لگاؤں، چوڑیاں پہنوں، رنگین ریشمی جوڑے پہنوں، پر جی مارتی رہی۔ باپا مرا تو سوچا چلو اب ماں پیو کے گھر ہوں، اب تو ارمان پورے کر لوں۔ پر بی بی میرے اس شوق نے مجھے رول دیا۔ میری اپنی ماں نے گالیاں اور کوسنے دے دے کے سارے محلے میں مشہور کر دیا کہ زرکا بیوہ ہونے کے بعد بھی بن سج کے نیا یار پھنسانے کے چکر میں ہے۔ اب ماں تو گھر کے ویڑے میں چلاتی تھی، پر بنیرے کتنے اونچے تھے بھلا، بات مشہور ہوتی گئی۔ سال بعد ہی بھائی نے میرا رشتہ طے کر دیا، بلکہ رشتہ کیا سودا کر دیا، بدلے میں اپنے لیے ووٹی لا رہا تھا۔ وٹے سٹے کا رشتہ؟ کھیتے سوا، اس نے برا منہ بنایا۔ وٹے سٹے میں بھی کوئی برابری ہوتی ہے؟ ادھر کون سے برابر کا جوڑ تھا؟ بھائی میرا اچھا لمبا 36 سال کا جوان، پورے ہاتھ پیر کا، کارخانے میں ملازم، اور وہ جو 15 سال کی لڑکی بیاہ کے لایا اس کا بھائی نور دین، لنگڑا دیو، چلتا تھا تو جیسے کوئی کھوتا لڈیاں ڈال رہا ہو۔ اپنی تشبیہ پہ وہ ایک بار پھر منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ بھئی بڑے کہے اٹھ رہے ہیں، کون سے لطیفے سنائے جا رہے ہیں؟ اپنے عقب سے مجھے اپنے سسر کی آواز سنائی دی۔ میں ذرا سنبھل کے بیٹھ گئی اور دوپٹہ بھی سر پہ رکھ لیا۔ وہ البتہ اسی لاپرواہی سے پلنگ کی پائنی تھی، آلتی پالتی مارے بیٹھی رہی۔ سلام علیکم حاجی صاحب۔ واسلام۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ وہی ہو نا تم؟ وہ سرسری انداز میں اس کے سلام کا جواب دیتے سامنے والی کرسی پہ اخبار چہرے کے آگے پھیلا کے بیٹھ گئی۔ آہو جی وہی حاجی صاحب۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرائی، ساتھ ہی ساتھ مجھے اشارے کرتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی، البتہ اس گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ سائرہ بیٹے، اماں کہاں ہیں تمہاری؟ جی وہ غسل خانے میں۔ مجھے بتائیں حاجی صاحب کوئی خدمت؟ مجھ سے پہلے زرکا نے جواب دیا۔ ابا جی مبہم سا مسکرا کے خاموش رہے۔ چائے لاؤں ابا جی؟ میں نے ذرا خود کو مستعد سی بہو ظاہر کرنا چاہا، حالانکہ وہ اس وقت چائے کے عادی نہ تھے۔ ضرور بیٹا، خلاف توقع جواب ملا۔ آؤ زرکا کچن میں آ جاؤ، تم بھی پی لینا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے مہمان کو کہاں ساتھ لے جا رہی ہو؟ بیٹھی رہنے دو بیچاری کو، تمہاری اماں بھی آنے والی ہوں گی۔ میں کچھ حیران ہوئی، زرکا کو مہمان کا درجہ کیسے دے دیا ابا جی نے، جبکہ اماں مجھے بتا چکی تھیں کہ زرکا کی ماں ان کے گھرانے کی دایا تھی۔ ان کے سارے بچے اسی کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے، باقاعدہ ملازمت تو نہ تھی، لیکن بعد میں بیٹیاں بیٹے بیاہتے ہوئے کام کاج کے وقت اسے بلوا ہی لیا کرتے تھے۔ جوڑے ٹانکتے، لحافوں میں ڈورے ڈالنے سے لے کر شادی کے ہنگاموں میں مہمانوں کی تواضع کرنے اور نوکروں کی نگرانی کرنے تک کے کام خوش اسلوبی سے کر لیا کرتی تھی۔ زرکا بھی کم عمری سے یہاں آتی رہتی تھی اور سب سے مانوس تھی۔ بعد میں شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ کم آتی اور اس سے متعلقہ خبریں زیادہ پہنچا کرتی، کبھی گھر بس جانے کی، کبھی اجڑ جانے کی، کبھی دوبارہ بسنے کی، کبھی ایک بار پھر اجڑ جانے کی، اور اس دوران پھیلنے والی رنگین داستانوں کی شہرت۔ لیے دیے رہنے والے ابا جی کا اسے مہمان قرار دے کر سامنے بٹھائے رکھنے پہ اصرار حیران کن تھا۔ زرکا البتہ سر نیچا کی اپنے دوپٹے کے سال خوردہ مکیش اکھاڑنے میں مصروف رہی۔ ہونٹوں پہ بڑی عجیب زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ میں سر جھٹک کے کچن میں چلی گئی۔ مجھے چٹپٹے قصے کہانیاں سننے سے شغف ضرور تھا، مگر معمے حل کرنے اور پہیلیاں بوجھنے سے رتی بھر دلچسپی نہ تھی۔ چائے لے کر آئی تو ابا جی کا اخبار طے شدہ گھٹنوں پہ پڑا تھا اور وہ بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، تمہارا حق ہے بھائی، جب ضرورت ہو کہہ دیا کرو۔ اور وہ بڑی بغیرتی کے ساتھ اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹھونس رہی تھی۔ مجھے سخت خفت محسوس ہوئی، جلدی سے میں نے نظریں جھکا لیں۔ سائرہ، اماں جی نہا چکی، ان کے لیے چائے لے آؤ، میں ہیٹر آن کر رہی ہوں۔ بھابھی کی آواز آئی۔ اماں جی کو نہانے کے بعد سردی بہت لگا کرتی تھی، اب وہ سارا دن برآمدے کا رخ نہ کرتی بلکہ کمرے میں رضائی کے اندر ہی دبکی بیٹھی رہتی۔ نہا لیا خالہ نے؟ زرکا نے آواز لگائی۔ ارے موئی، تو ابھی تک یہیں ہے کیا؟ چھاؤنی ڈال کے بیٹھ گئی؟ شام گہری ہو رہی ہے، چل اب گھر کی راہ پکڑ۔ اماں جی نے اندر سے ہی کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ وہ برا مانے بغیر ہنسنے لگی۔ اچھا خالہ، چلتی ہوں۔ اچھا جی حاجی صاحب، وہ اونچی آواز میں بولی اور اخبار بغل میں دبا کے اندر جاتے ابا جی گڑبڑا کے رہ گئے۔ یہ حاجی صاحب اپنے حجرے سے کیسے نکل آئے اس وقت؟
अम्मा जी की आवाज़ आई। वो अब्बा जी के कमरे को उनका हुजरा कहा करती थी। मैं चाय का पानी रख रही थी जब वो किचन में आई। अच्छा सायरा बीबी, खाला का मुंह ठीक नहीं, फिर आऊँगी, सिलाई के कपड़े तैयार रखना। चाय लेकर अम्मा जी के कमरे में गई तो उनकी आवाज़ की कड़क गायब थी। अब वो सर झुकाए अपनी गिनती के चंद गीले बालों में लकड़ी का कंघा फेर रही थीं और गरज रहे थे अब्बा जी। ला हौला वला, ये घर है या दारुल अमान जिसके दरवाजे हर तरह की औरतों के लिए खुले हैं? तुम्हारी शय मिली होगी जो मुंह उठा के चली आ जाती है। ये हमारा बहू बेटियों वाला घर है। मैं ऐसी बदमाश औरतों की आमदोरफ्त बर्दाश्त नहीं करूँगा। छोड़ें हाजी साहब, गरीब औरत है, मेका छूट गया, हमारे घर के बहाने पिछलों को याद कर लेती है। कहाँ की गरीब? गरीब औरतों के ये लक्षण होते हैं। यूं लेपा पोती की होती है उन्होंने, और मेका उसके अपने करतूतों की वजह से छूटा है। अपने पिछलों को उसने खुद दफनाया है। मैं आइंदा ऐसी हमदर्दियाँ ना देखूं। इस घर में दो दो जवान लड़के हैं, किसी आस ही पे चक्कर लगाती है। उनकी बात पे मेरा दिल सुखड़ गया और मैं ज़रा देर को भूल गई कि जो वो कुछ कह रहे हैं चंद मिनट कबल उसके बरिक्स कर रहे थे। दफ़ा दूर उसकी स्टोरी, लानत भेजो, आइंदा ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी। शहूद के बारे में हद से ज़्यादा पॉजेसिव मैं अलर्ट सी हो गई और पक्का इरादा कर लिया। इतने में शहूद और शाहिद भाई भी घर लौट आए और महफिल गर्म देखकर मौजूए बहस दरियाफ्त किया। वही हराफा लौट आई है, बताया तो था। भाभी बड़बड़ाई, शाहिद भाई के कान खड़े हो गए। कौन? अरे कुछ नहीं, वो जरका हुआ करती थी ना, अपनी रशीदन की लड़की, वो आई थी, तुम्हारे अब्बा जी ने फसाद खड़ा कर दिया। मैंने किनखियों से शहूद की जानिब देखा। वो अम्मा जी की चाय के साथ रखे बिस्किट खाने में मसरूफ़ थे। उनको ख़ास दिलचस्पी न लेते देख के मेरा दिल कदरे मुतमईन हो गया। अगली मर्तबा जब वो आई उस दिन इत्तफाक से मैं थोड़ी देर पहले ही बाजार से लौटी थी। मेरे इर्द गिर्द अनसिले कपड़ों का ढेर था। सिलाई का काम में गुजारे लायक जानती ज़रूर थी, मगर एक तो वैसे ही इस तरफ दिलचस्पी और रुझान कम था, दूसरे नन्हे राफे की वजह से टिक के सिलाई का काम करने का वक्त ही कहाँ मिलता था। एक वजह यह भी थी कि सादा सिले सूट पहनना मुझे पसंद न था। दर्जी से नित नए फैशन के लिबास सिलवाती और ऐसा करती हुई मुझे अपनी सास के कभी दब्बे तो कभी वाशकाफ अल्फाज में एतराज़ात सुनने पड़ते। दर्जी क्या कम पैसे लेते थे? भाभी तो सीधा सादा शलवार कमीज़ घर पे पहन लिया करती। मुझसे रहा न जाता और दिल ना चाहने के बावजूद दर्जी के बिल भरती। अभी भी उसी कोफ्त के आलम में बैठी थी। कपड़े ख़रीद के लाना एक खर्चा, उनसे मैच करते लेस और फीते बटन ख़रीदना दूसरा खर्चा, और दर्जी का बिल सबसे बड़ा खर्चा। काश ढंग से सिलाई का काम सीखा होता तो आज इन 4 सूटों की सिलाई के 600-700 रुपये बच जाते। 2 के साथ तो मैचिंग सैंडलियाँ आ जाती। मैं यही सोच रही थी जब वो सीधी मेरे कमरे में घुस आई। दोपहर का वक्त था और अम्मा जी ज़ोहर की नमाज से लेकर असर के वक्त तक कैलूला किया करती थी, वरना शायद वो उसे कमरे के अंदर ना आने देती। भाभी तो से ज़्यादा मुँह न लगाया करती और मेरे भी ज़रका से ज़्यादा घुलने मिलने पे अम्मा जी ने नापसंदीदगी ज़ाहिर की थी, जिसे मैं खातिर में न लाई। ये अलग बात की ऊपर से जी हजूरी कर ली थी। लाओ बीवी, मैं सी देती हूँ कपड़े, एक बार आजमाओ तो सही। अपनी दर्जी को भूल न गई तो फिर कहना। इतने महंगे सूट हैं, ख़राब मत कर देना। मैं हिचकिचाई। लो कर लो गल। वो बुरा मान गई। जरका ने क्या कभी महंगे जोड़े नहीं देखे हैं? लोग अपने जहेज़ और बरी तक के जोड़े मुझसे सिलवाते हैं। जहेज़ और बरी से याद आया, जरका तुम उस दिन अपनी शादी के बारे में बता रही थी जो तुम्हारे भाई ने बट्टे सट्टे में की थी। कैसा था तुम्हारा दूसरा शौहर? बताया तो था, लंगड़ा। उसने अपने मखसूस अंदाज में नाक चढ़ाई। तांगा चलाता था, औरत और घोड़ी में कोई फ़र्क नहीं समझता था, एक ही चाबुक हम दोनों पे इस्तेमाल कर लेता था। वो मेरे कपड़े खोल खोल के जायज़ा लेती हुई बोली। और उसकी उम्र पहले की तरह वो भी बूढ़ा फांस था क्या? नहीं खैर, वो हाथ रोक के फिजा में देखती जैसे उसका हुलिया याद कर रही थी। उसकी तरह 60 साल का बीमारियों का मारा हुआ तो नहीं था, लेकिन मेरे जोड़ का फिर भी नहीं था। मेरे 2 बच्चे थे, एक बंदा भुगत चुकी थी, ज़माने के ठुड्डे भी बड़े खाए थे, फिर भी 21 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होती। तब भी बड़ा रूप था मेरे पे, इस छल्ले जितनी कमर थी मेरी। अपनी उंगली मौजूद फंसे हुए चांदी के छल्ले की जानिब इशारा करती हुई उसने मुबालगा आमेज़ी की इंतहा कर दी। और वो 40-42 साल का तवे का पुट्ठा पासा, इतना काला, रच के काला जैसे किसी ने उसके मुंह पे स्याही का पूरा डोल गिरा दिया। एक आंख कानी, एक टांग पोलियो की मारी हुई, उस पे भी नखरा देखने वाला था कमबख्त का। कड़कड़ करते जोड़े पहनता था, चिट्टे दूध रगड़ रगड़ के धो धो के दबा दबा के इस्त्री करके मेरे पट्टे रह जाते थे, और वो काना लंगड़ा बन फब के बाहर निकल जाता था। एक नंबर का कंजूस। आटा गूंदने बैठती तो कहता अपने लिए गूंद, मेरा पेट खराब है। दाल पकाती तो कहता आज मैंने नहीं खानी, तड़का न लगाना। बाद में उबली हुई दाल के साथ अपनी एक रोटी लेके बैठती तो नेड़े आ जाता, आधी रोटी तोड़ता। खुशबू तो अच्छी है कह के उस आधी रोटी पे घी लगा के दाल में डुबो के खा लेता। एक रोटी से उस सांड का क्या बनना था। बाद में बाहर जाके और भी खाता था, लेकिन मुझे 5 साल में उसके घर रज के रोटी नसीब न हुई।
بی بی تم خود اندازہ کرو میرے دونوں بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا فاقے کر کر کے۔ اس سے میرے 3 لڑکے ہوئے۔ اسے تو اپنی سکی اولاد تک کا خیال نہ تھا، بس نوکرانی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل آخر ایک دن تنگ پڑ گیا۔ کیوں کرتی میں اس کی چاکری؟ اس کے کپڑے کس لیے دھو کے چمکاتی؟ اس کی روٹی کس لیے پکاتی؟ کون سا سکھ دے رہا تھا مجھے؟ دوسری طرف اس کی چنڈال بہن عیش کر رہی تھی میرے بھائی کے گھر۔ میں نے بچے اٹھائے اور آ کے بھائی کے گھر بیٹھ گئی کہ میرا فیصلہ کراؤ۔ وٹے سٹے کا رشتہ ہے تو جو سکھ اس کی بہن ادھر لے رہی ہے مجھے بھی وہاں ملنے چاہیے۔ میں نے غلط کیا بی بی؟ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں میری جانب اٹھا کے سوال کیا۔ میری گردن نفی میں ہل گئی۔ بھائی نے خوب مارا، اس کی زنانی نے گالیاں دی، میرے بچے کو چپیڑے لگائیں۔ میں بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ جم گئی۔ اسی طرح 2 مہینے گزارے۔ پھر میرا تجسس عروج کو پہنچ گیا۔ پھر بھائی نے فیصلہ کیا، نہ نوردین نے۔ فیصلہ میرے سونے رب نے کر دیا۔ نوردین کا تانگا آیا بس کے نیچے اور وہ 2.5 منٹ میں ختم۔ فیصلہ آپ پہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ چھاڑ کے مسکراتی ہوئی مجھے بڑی بے حسی لگی۔ اس کے بعد تیسری شادی تم نے خود کی، یعنی محبت کی شادی؟ اور چھڈو بی بی جی، کیسی محبت؟ اس نے سر جھٹکا۔ ظاہرہ خود کرنے والی شادی تو محبت کی شادی ہوتی ہے۔ اس بار تم نے بندہ اپنے جوڑ کا ڈھونڈا ہوگا، کم عمر، خوبصورت دل والا، صحت مند۔ اماں جی بتا رہی تھیں پہچان تھا، پھر تو خوب گورا چٹا اونچا لمبا ہوگا، اس لیے شادی کرنے کی جلدی تھی۔ سچی بتاؤں سائرہ بی بی، تو میرے دل سے شادی کے ارمان ہی ختم ہو گئے تھے۔ کوئی چاؤ نہیں تھا اب تیسری بار گھر بسانے کا۔ میں تو صبر کے ساتھ دوجی باری رانڈ ہو کے ماں کے گھر بیٹھ گئی، مگر کوئی سکون کے ساتھ بیٹھنے دے تب نہ۔ میری اس 1.5 فٹ کی بھرجائی نے شور مچا دیا۔ اس کانے لنگڑے کی موت میں میرا ہاتھ ہے، اور یہ کہ میں اسی لیے میکے آ کے بیٹھی تھی کہ میری نظر میں کوئی دوجا آ گیا تھا۔ اسی دوجے کے ہاتھ میں نے نوردین کو مروایا۔ اس کو مارنے کو دل تو بڑا تھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی۔ ہمت ہوتی تو 5 سال بھوک کیوں جھیلتی؟ کب کا مار چکی ہوتی، لیکن وہ ذلیل روز محلے کی عورتوں کی پنچایت بٹھا کے میری جھوٹی سچی باتیں سناتی۔ میری ماں نے بھی ایک لفظ میرے حق میں نہ بولا۔ میرے منڈے اچے ہو رہے تھے، مانو بھی سیانی ہو رہی تھی۔ ایک تو ویسے ہی ہمیں ذلیل کرتا سارا ٹبر، دوجا بدنامی مفت کی۔ ایسے میں کریم خان ملا، رب کی قسم میں نے اسے نہیں ڈھونڈا، آپ پہ مجھ پہ عاشق ہو گیا۔ اور بی بی ایک بات اور سچی سچی بتا رہی ہوں، واقعی وہ گھبرو سونا مرد تھا، مگر میں نے اسے نکاح اس کی شکل دے کے نہیں کیا، اس کے وعدے سن کے کیا تھا۔ کھاتا پیتا ڈرائیور تھا، اپنا مکان تھا اس کا پنڈی میں، کھلے دل کا بھی تھا، میرے لیے ہی نہیں میرے بچوں کے لیے بھی تحفے لاتا رہتا۔ جب اس نے نکاح کے لیے کہا تو میں فٹ راضی ہو گئی۔ میرے بچے پیٹ بھر کھاتے، اسکول پڑھتے، میرے سر پہ چھت ہوتی، اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن میرے بھائی اڑ گئے۔ اس ٹائی نے مشہور کر دیا کہ اس ڈرائیور کے ہاتھوں میں نے نوردین کو مروایا ہے، حالانکہ تب میں جانتی تک نہ تھی کہ کریم خان کو۔ سارے اس کی طرف ہو گئے۔ آخر میں نے لعنت بھیجی سارے کے ساروں پہ اور کریم خان کے ساتھ لاہور چھوڑ دیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ تم نے ٹھیک کیا یا غلط؟ بی بی اس وقت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہی کیا تھا، اور کیا کرتی؟ بھائی آنا دینے کے روادار نہ تھے۔ بھابھی کبھی بچوں کو جھوٹا کھلا دیتی، کبھی وہ بھی کھانے کو نہ دیتی۔ بھائی تیرے گھروں میں کام مانگنے گئی، زنانیاں میری بدنامی کے ڈر سے مجھے گھر پہ کام دینے کو تیار نہ ہوتی، اور مرد گھر سے باہر اپنے کام کروانے پہ تیار۔ بدنام تو میں تھی بی بی، لیکن دل سے بتاؤ سچ میں ایسی ہوتی تو بچے بھوک کیوں مر رہے ہوتے؟ مجھ پر چیتڑے کیوں لٹک رہے ہوتے؟ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ اگر میرے 10-12 یار ہیں تو میں گھر گھر روٹی کیوں مانگتی پھرتی ہوں؟ ادھر بھی آئی تھی میں، خالہ تو شاید رکھ لیتی، پر بڑی بی بی نہ مانی۔ اچھا ہی ہوا، اور نہ خالہ کی نظر میرے لیے جو تھوڑی بہت عزت اور پیار ہے وہ بھی نہ رہتا۔ مرد تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور وہ کریم خان، وہ بھی؟ ہاں، تو وہ زمانے کے مردوں سے نرالا تھا کیا، جیسے مجھ پہ عاشق ہوا؟ مجھ سے پہلے بھی کتنوں پہ ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے کیا غرض؟ مجھے تو اس وقت اس میں اپنی بہتری نظر آئی، میں نے اپنا گھر بسا لیا۔ باہر سے اماں جی کی کھانسنے کی آواز سنائی دی، شاید وہ عصر کی نماز ادا کرنے برآمدے میں آ رہی تھیں۔ زرکا نے جلدی سے کپڑے سمیٹ کے شاپر میں ڈالے۔ آپ دیکھنا سائرہ بی بی کیسے زبردست سیوں گی، سارے نئے فیشنوں کا پتہ ہے مجھے۔ میں ابھی تک سوچ رہی تھی کہ وہ بیڈ پہ پڑے دھلے کپڑوں میں سے ناپ کا جوڑا تک اٹھا کے چلتی بنی۔ بعد میں مجھے الجھن سی ہوتی رہی، پتہ نہیں کیسے سلائی کرتی۔ شہود نے میری الجھن دیکھ کر وجہ پوچھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ میں آج شاپنگ کر کے لوٹی تو زرکا آ گئی، سلائی کے کپڑے اسے دے دیے۔ اب پریشان ہوں کہ خراب نہ کر دے۔ تو تم نے دیے کیوں؟ تمہارے درزی کیا مر کھپ گیا ہے؟ وہ الٹا بگڑ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو بچت کا ہی سوچا تھا۔ وہ سادے سوٹ کا 150 روپیہ لیتا ہے، ذرا سا کوئی ڈیزائن بتا دو تو 200 روپے فی سوٹ سلائی لے لیتا ہے۔ یہ صرف 100 روپے میں ہر ڈیزائن بنانے کو تیار ہے، بلکہ سادے سوٹ کی سلائی کا 80 روپے لیتی ہے۔ سلائی کے پیسے بچاتے بچاتے تم روپے ہزاروں کے کپڑے برباد کر لینا۔ میں دوبارہ سے شاپنگ کے لیے 1 روپیہ تک نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔